اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا۔ ٹھیک ہے بھئی، آیت نمبر 172 یہ ایک نصارہ نجران کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو انہوں نے بہت سی باتیں کی تھیں، اس میں سے جیسے ہم نے پہلے پڑھا، ایک بات یہ تھی نا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ، روح اللہ، اس قسم کے الفاظ قرآن پاک میں استعمال فرمائے، اور ان کی شان میں اس قسم کے الفاظ ذکر کیے گئے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مرتبہ عام انسانوں سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ابن اللہ اور یہ چیزیں، اس کا جواب تو پہلے ہو گیا تھا نا کہ یہ چیزیں تو ان کی ایک یعنی اضافت تشریفی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو کلمۃ اللہ کہنا یا روح اللہ کہنا، یہ ان کے مقام اور مرتبے کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس میں ان کے عبد ہونے کی نفی نہیں، اور بالخصوص ان چیزوں، ان کلمات سے رد ہے کس کا؟ یہود کا۔ ٹھیک ہے، کہ وہ تو ان کو بالکل ہی یعنی حضرت مریم پر بھی انہوں نے تہمتیں لگائیں، تو وہ ان کے شان کو بہت بالکل ہی ختم کر دیتے ان کے مرتبے کو۔ ان کی رد کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ، روح اللہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ اب اگلا مسئلہ یہ آ رہا ہے آیت نمبر 172 کی جو شان نزول ہے، وہ یہ کہ نصارہ نجران جو ان کا وفد تھا، ان کی بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے یعنی ان کے مرتبے کو کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ان کا مرتبہ جو ہے نا آپ کیا کر دیتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وجہ انہوں نے وہی بتائی کہ قرآن پاک میں ان کا معاملہ جو ہے نا وہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اس کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عبدیت کے اندر، صفت عبدیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں، یعنی ان کو اس میں کوئی، وہ اس کو کمتر نہیں سمجھ رہے، اس پر کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہے۔ تو جب ان کو اس میں کوئی آر نہیں ہے صفت عبدیت میں، یعنی وہ تو ایک اعزاز کی بات ہے، تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ ٹھیک ہے، یعنی ہرگز نہیں آر محسوس کرتے، یعنی کوئی جس کو آپ کہتے ہیں کہ احساس کمتری، ٹھیک ہے، شرمندگی محسوس نہیں کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ، کہ وہ بندے ہوں کس کے؟ اللہ۔ یعنی اس صفت کے اندر، صفت عبدیت میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے، بلکہ صفت عبدیت کے اندر رہتے ہوئے کسی کو کوئی مقام حاصل ہو جائے، یہ تو اس کی زیادہ عظمت کی دلیل، ٹھیک ہے، زیادہ فضیلت کی دلیل ہے کہ مقام عبدیت کے اندر رہتے ہوئے وہ کہاں پہنچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک خصوصی تعلق اور مناسبت حاصل ہو، کہ آپ کا معنی کیا ہے؟ بندگی کرنے والا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں واقعہ معراج کو ذکر کیا، وہاں بھی صفت کون سی لائی گئی؟ ٹھیک ہے، برسول ہی نہیں کہا، بنبی جی ہی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ٹھیک ہے، تو صفت عبدیت کو وہاں بھی ذکر کیا گیا خاص طور۔ اسی طرح ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اس چیز کے اندر کوئی آر محسوس کرتے ہیں، کون؟ مقرب فرشتے۔ ٹھیک ہے، یعنی فرشتے جیسے اب یہاں مشرکین کا رد ہو گیا۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جذبہ کی چیزیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو کوئی بھی آر محسوس کرے گا اللہ کی بندگی سے، وَيَسْتَكْبِرْ،
اور تکبر کرے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان قریب ہم ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اپنے طرف جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ جو اکٹھے ہوں گے ان میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دیں گے ان کے بدلے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اضافہ کریں گے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی، ٹھیک ہے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں انسان اس بات کی بھی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ٹھیک ہے، اب خطاب عام ہے تمام لوگوں کو، اور برہان سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ برہان سے مراد کون؟ برہان کا مصداق کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس آئی ہے دلیل تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ اب برہان کا مصداق کون ہے؟ جیسے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف واضح نور۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس پر ثابت قدم رہے، جمے رہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی رہنمائی کریں گے کس کی طرف؟ الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیمہ، سیدھے راستے کی طرف۔ یستفتونک، اور آپ نے پڑھا ہے کہ ہدایت کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کیا ہوگا؟ اسحال الی المطلوب مراد ہو۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ کیا مناسبت ہے اس صورت کے آغاز میں اور اختتام میں؟ اس صورت کے آغاز میں بھی کس چیز کے احکام تھے؟ میراث کے، وراثت کے، تو اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ وراثت سے متعلق جو ہے نا بعض احکام وہ ذکر فرما ہے۔ پھر یہاں خاص طور پر کلالہ سے متعلق جو ہے نا احکام ذکر ہیں، اس کے بارے میں شروع صورت میں بھی کچھ احکام نازل ہوئے کلالہ کی میراث سے متعلق، بعد میں جب صحابہ کو امید تھی کہ اس حوالے سے مزید وضاحت آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن جب کچھ انتظار کے بعد وضاحت نہیں ہے تو انہوں نے سوال کیا، تو پھر اس موقع پر جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی کلالہ سے متعلق۔ اب کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کلالہ کا اطلاق جو ہے میت ہے اس پر بھی ہوتا ہے اور وارث پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کلالہ کہتے کس کو ہیں؟ وہ میت جس کے ورثاء میں اس کے والدین اور اولاد نہ ہوں، جس کے ورثاء میں، ٹھیک ہے، یعنی نہ اس کے جس کے اصول و فروع نہ ہوں، اس کو اصطلاحاً ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ میت جس کے اصول و فروع نہ ہوں اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یستفتونک، وہ آپ سے استفتاء کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اچھا، ابھی یہ بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ جو اس کے بارے میں پہلے جو احکام نازل ہوئے تھے نا شروع صورت میں جو آئے، وہ آیات نازل ہوئی تھی سردی کے موسم میں، ٹھیک ہے، اس کو آیت الشتاء بھی کہتے ہیں، اور یہ جو
مطلب اس کے پھر مزید احکام جو نازل ہوئے، یہ آیت نازل ہوئی گرمی کے موسم، اس کو آیت الصیف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ذیلی تقسیمیں بھی ہیں آیات کی، بڑی تقسیمیں تو وہی ہے نا، یعنی مکی یا مدنی ہونا، بڑی تقسیم وہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بعض علماء نے اس کی ذیلی تقسیمیں بھی کی، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ یہ آیت جو ہے نا یہ گرمی کے موسم میں نازل ہے، یہ سردی کے موسم، لیکن بڑی تقسیم یہی ہوتی مکی یا مدنی ہونا۔ تو اب یہ اسی حکم کی باقی تفصیلات نازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُم فِی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کلالہ سے متعلق، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، ایک شخص وفات پا گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی دوسرا وہ ہم خود نکالیں گے، جیسے اس کی تعریف میں اس کے یعنی اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی نہ ہوں، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور اس کی ایک بہن ہے، اس شخص کی کیا ہے؟ بہن ہے وہ میت کی، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کو کل ترکے کا کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اب میت کون ہے؟ بہن، اور وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اب یہ مطلب ایک میت ایسی ہے کہ وہ وفات پا گئی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اچھا اگر وہ بیٹیاں مطلب بہنیں جو ہیں، میت مرد ہے، اس کی بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کو کتنا ملے گا؟ 2 ثلث ملیں گے اس میں سے جو اس بھائی نے چھوڑا، یعنی ایک کی صورت میں تو نصف تھا نا، اور اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملے گا؟ 2/3، کل مال کے 3 حصے ہوں گے اور 2/3 جو ہے نا ان کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ کلالہ کی میراث کے احکام بیان ہو۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اچھا اب ایک شخص ہے، میت جو ہے یعنی خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کے بہن بھائی ہیں، پہلی صورت میں تو یہ تھا نا کہ میت مرد ہے اور اس کی وارث بہن، یا میت بہن ہے اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اب ہے کہ میت جو ہے نا اس کے ورثاء میں دونوں ہیں، بہن بھائی دونوں شامل ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بہن بھائیوں میں کون لوگ ہوں؟ رجالا و نساء، بہن بھائی ایسے ہیں مرد اور عورت، جس میں دونوں شامل ہیں، ذکر اور مؤنث، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو اب مذکر کے لیے حصہ ہوگا 2 مؤنث کے برابر، اس کے برابر، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ یہ حکم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ کہیں تم بہک نہ لو، یعنی وراثت کی تقسیم میں بے انصافی سے کام نہ لو، واللہ بکل شیء علیم، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے نا یہ سورۃ النساء یہ مکمل ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کا آخر اس کے شروع کے ساتھ اس کی مناسبت بھی ہوگی، شروع صورت میں بھی وراثت کے احکام تھے اور اس کا اختتام بھی کس پر ہوا؟ وراثت کے احکام پر، ٹھیک ہے؟ اب جو پہلے آپ نے آیت وراثت پڑھی تھی شروع صورت میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ٹھیک ہے؟ وہاں بھی یہ اصول بیان ہوا تھا نا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اچھا پھر اس میں جو دوسری آیت تھی، آیت نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس میں آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ٹھیک ہے؟ اگر ایک شخص وارث بنے کلالہ کا، أَوِ امْرَأَةٌ، یہ مطلب یہ ہے کہ
وہ جو میت ہے نا وہ مرد ہے یا عورت، لیکن وہ کلالہ ہے۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اصول و فروع نہ ہو، یعنی اصول میں باپ دادا اوپر تک، فروع میں اولاد، اولادوں کی اولاد، اس طرح یہ چیزیں نہ ہوں۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے بھائی یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر وہ زیادہ ہوں تو وہ شریک ہوں گے کس میں؟ ایک تہائی میں۔ ٹھیک ہے، یہاں تو یہ بات بیان ہوگی، آیت نمبر اسی کو کھول کے رکھ۔ اب یہ جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، یہاں پر بھی بہن کا حصہ بیان ہوا، وہاں پر بھی بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہوا ہے، یہاں پر بھی بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہوا، ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور یہاں کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بہن نصف کی وارث بنے گی، اور اگر بہن میت تو بھائی وارث بنے تو وہ اس کے کل مال کا وارث بنے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اصول کیا ذکر کیا؟ اور اگر بہن بھائی دونوں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ میت ہے، اس کے بہن بھائی دونوں موجود ہیں، تو پھر کس اصول پر تقسیم ہوگی؟ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ ٹھیک ہے، وہاں فرق نہیں ہے، وہاں یہ اصول بیان نہیں ہوا۔ کون سا؟ للذکر مثل حظ الانثیین والا ضابطہ یہاں لاگو نہیں ہوگا آیت نمبر 12 والے احکام میں۔ البتہ یہ جو آخری آیت ہے اس کی آیت نمبر 176، اس میں یہ ضابطہ بیان ہوا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین والا۔ ٹھیک ہے، اب ان میں فرق کیا ہے؟ تو آیت نمبر 12 میں جو احکام بیان ہو رہے ہیں نا وہ اخیافی بہن بھائیوں کے ہیں۔ کون سے بہن بھائیوں کے ہیں؟ اخیافی، یعنی جو ماں شریک، وہ بہن بھائی جن کی والدہ ایک ہے، اسی وجہ سے وہاں دونوں کا حصہ برابر ہے، کیونکہ کس کی نسبت کا اعتبار ہے؟ والدہ کی جہت کا اعتبار ہے، اس تناسب سے دونوں کا حصہ برابر ہو۔ یہ خیافی اس سے متعلق ہے، جیسے وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں من الام کا لفظ ہے۔ اب آخر میں جو حصہ بیان ہوا ہے وہ کس اصول پر ہوا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جتنا عورت کو ملے گا اس کا دگنا کس کو ملے گا؟ مرد کو ملے گا۔ یہاں بھی حصہ کس کا بیان ہوا ہے؟ آخر میں بھی جو حصہ بیان ہوا ہے وہ کس کا ہوا ہے؟ بہن بھائیوں کا ہی ہوا رہا ہے۔ تو یہاں جن بہن بھائیوں کا حصہ ذکر ہوا وہ حقیقی اور علاتی ہیں، یعنی وہ بہن بھائی جو نسبی ہوں، یعنی جن دونوں کے والدین ایک، اور دوسرے وہ بہن بھائی جو کیا ہوں؟ علاتی ہوں، یعنی جن کے والد ایک، باپ شریک۔ یہاں ان کا حصہ جو ہے نا وہ بیان ہوا ہے۔ اور ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، پھر سوال یہ ہے نا یہ فرق کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو وہ قرأت آ گئی، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک خطبہ ہے، اس میں اقتباس ہے اس حوالے سے کہ جس صورت میں اس کے شروع میں جو وراثت کے احکام ہے اور جو آخر میں وراثت کے احکام ہے، ٹھیک ہے، ان کے خطبے کا حصہ یہی ہے کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت پر سورۃ النساء کو ختم فرمایا ہے اور اس آیت کے اندر جن لوگوں کا حصہ بیان کیا وہ حقیقی اور علاتی بہن بھائی ہیں۔ وہ کون سے بہن بھائی ہیں؟ حقیقی اور علاتی بہن بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ اس میں پھر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ایک تو یہ بات طے ہوگی نا کہ اس کو کیا ہوگا، لڑکے کو دگنا حصہ ملے گا، لڑکی کو آدھا ملے گا۔ اور آخر میں البتہ جو یہ حکم بیان ہوا کہ اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو اس میں فللذکر مثل حظ الانثیین،
اس کے بارے میں تفصیل جو ہے نا وہ تو خیر فقہی کتابوں میں ملے گی، البتہ یہ اصول اس وقت لاگو ہوگا کہ جب وہ بہن بھائی جو ہے نا سب کی جہت ایک ہو، بہن بھائی کیا ہوں، یعنی نسبی ہونے میں سب برابر ہوں یا لاتی ہونے میں سب کیا ہوں، برابر ہوں۔ اگر ایسے ہوا کہ کچھ نسبی ہیں یا مطلب حقیقی ہیں اور کچھ لاتی ہیں تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، اس کی تفصیل یعنی جو بھی صورت مسئلہ ہوگی اس کے مطابق اس کی تفصیل اور ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن عام حالات میں جب وہ برابر ہوں تو پھر کیا ہوگا، اسی اصول پر تقسیم ہوگی، للذکر مثل حظ الانثیین، کس کی، حقیقی بہن بھائیوں کے درمیان اور اللاتی بہن بھائیوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حکم ہے کس کے حوالے سے، یہ میراث کے حوالے سے حکم ہے۔ میراث کس کی ہوگی، جو وفات پا گیا اس کی جو میراث ہے اس کی تقسیم اس ضابطے پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں تقسیم کی اس کے اصول بھی اور ہوں کہ وہاں للذکر مثل حظ الانثیین والا ضابطہ نہیں ہے۔ اگر زندگی میں کوئی اپنی جائیداد تقسیم کرے اولاد کے درمیان تو وہاں برابری ضروری ہو، ٹھیک ہے، وہاں للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہو۔ یہ صرف کس کے ساتھ خاص ہے، ترکہ کے ساتھ۔ ترکہ اسی کو کہتے ہیں، ترکہ وہ مال جو میت چھوڑ کر مرتی ہے، تو یہ ترکہ کی تقسیم کا ضابطہ ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں کرتا ہے تو وہاں یہ اصول نہیں ہے،